اپریل کو اسلام آباد میں انشاءاللہ اسلام آباد کی نہیں بلکہ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا مارچ ہوگا انشاءاللہ۔ اور آپ نے دیکھا کہ لاہور میں اور پھر کراچی میں جس طرح عوام نکل کر آئے ہیں اور سڑکیں انسانی سروں سے بھر گئیں، لوگوں کا جوش و جذبہ ہے، اپنے غزہ کے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے، ان سے محبت ہے، ان کے دکھوں میں لوگ شریک ہیں۔ اور جس طرح لوگ نفرت کا اظہار نہ صرف اسرائیل سے کر رہے ہیں بلکہ اسرائیل کے سرپرست امریکہ سے بھی کر رہے ہیں، اور یہ نفرت اب امریکی ایما پر کام کرنے والے ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوتی چلی جا رہی ہے جو پاکستان میں بھی اسی طرح کی سیاست کرتے ہیں اور امریکہ کا دم بھرتے ہیں، انہی کی آشیرواد حاصل کر کے اقتدار میں آتے ہیں اور انہی سے اقتدار کی بھیک مانگتے ہیں۔ اور یہ ایک لہر ہے جو پوری دنیا کہ اس لہر کو پیدا کرنے میں خود امریکہ نے اور اسرائیل نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے نسل کشی کو فروغ دیا ہے، وہ مسلسل بمباری کر رہے ہیں، وہ ٹارگٹ کر کے ان کے جو نشانے باز ہیں ماہر، وہ نشانے لے لے کر بچوں کو، چھوٹے شیرخوار بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کے سروں پہ گولیاں مار رہے ہیں۔ اور یہ رپورٹس اقوام متحدہ کے ڈاکٹرز وہ بتا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا سفاک یہ دشمن ہے اور اتنا یہ یعنی سمجھ لیں کہ ان کے مزاج میں اتنی سفاکی ہے کہ انہیں خون پسند ہے، انہیں بچوں کا خون بہانا پسند ہے، انہیں عورتیں مارنا پسند ہے، انہیں نہتے لوگوں کے اوپر بمباری کرنا اور فاسفورس بم جو ہے وہ پھینکنا پسند ہے، انسانوں کو جلانا پسند ہے۔ تو اس طرح کے جو سفاک لوگ ہیں ان سے محبت تو نہیں پیدا ہو سکتی۔ تو امریکہ نے اپنے آپ کو ایک مرتبہ پھر دہشت گرد ریاست کی صورت میں دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، جس کی ہسٹری میں ریڈ انڈینز کا خون شامل ہے، جس کی تعمیر میں ہی جو ہے وہ ایک خرابی کی صورت مضمر ہے، اور جس نے وہ جگہ ہے جہاں پر یورپی اقوام افریقہ سے لوگوں کو لا کر انہیں غلام بنایا تھا اور اپنی جنگوں کے لیے استعمال کیا تھا، اور اس کی بنیاد پر امریکہ آگے بڑھا۔ پھر یہ وہی امریکہ ہے جس نے ہیروشیما ناگاساکی پہ بم پھینکا اور 3 دن میں لاکھوں لوگوں کو، لمحوں میں ایک بم پھینکا، پہلے 6 اگست کو، پھر 2 دن کے گیپ سے دوسرا بم بھی پھینک دیا، کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ اور یہ وہی امریکہ جس نے ویتنام پر لشکر کشی کی، جس نے عراق پر لشکر کشی کی، جھوٹ بولا پوری دنیا کے سامنے، اور افغانستان پر لشکر کشی کی۔ یہ وہ امریکہ ہے جو دنیا بھر میں حکومتوں کے تختے الٹتا ہے، کہیں کہتا ہے ہمیں جمہوریت چاہیے جب اسے اپنی مرضی کی حکومتیں بنانی ہوں، اور کہیں وہ بادشاہتوں کو طاقتور بناتا ہے اور جمہوری قوتوں کو سبوتاژ کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ مغربی ممالک کا یہ چہرہ کس طرح بے نقاب ہوتا ہے کہ الجزائر میں یہ 90 کی دہائی کی بات ہے کہ وہاں کا جو اسلامک سالویشن فرنٹ تھا اس نے 80% سیٹیں اور ووٹ حاصل کیے تھے، لیکن ان کی حکومت نہیں بننے دی گئی، ان پر پابندی لگا دی گئی۔ حماس نے 2006 میں تاریخی کامیابی حاصل کی، ایک ڈیموکریٹک فورس کے طور پر سامنے آئے، جمہوری انداز میں کامیابی حاصل کی۔ آج حماس کو یہ دہشت گرد قرار دیتے ہیں، وہ جمہوری طریقے سے جیتے تھے، لیکن امریکہ نے اور اسرائیل نے ان کی حکومت نہیں بننے دی۔ اور امریکہ کہتا ہے کہ اسرائیل دہشت گرد ہے، جبکہ یہ حماس دہشت گرد ہے، جبکہ حماس تو اپنا وہ قانونی حق استعمال کر رہے ہیں کہ جو انہیں اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کا چارٹر دیتا ہے کہ اگر کسی جگہ پر کوئی قابض فوج موجود ہو تو اسلحے کے ساتھ اس سے لڑا جا سکتا ہے۔ اور اب افسوسناک بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ اسرائیل کا راستہ روکیں، انہیں پیشکش یہ کی جا رہی ہے جو پہلے جنگ بندی کے اصول طے ہو چکے تھے، پہلی جنگ بندی کا مرحلہ طے ہو چکا تھا، دوسرے مرحلے پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور حماس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ہتھیار ڈال دیں۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رہی صحیح کوئی کسر رہ گئی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے، اور وہ سارے ملینز کی تعداد میں انسانوں کو قتل کر دیں اور کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی غیرت مند فورس تو یہ کام نہیں کر سکتی، اور حماس تو کبھی بھی یہ کام نہیں کریں گے، ختم ہو جائیں گے لیکن وہ ہتھیار تو نہیں ڈالیں گے۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ پیشکش وہ میڈیٹرز کر رہے ہیں کہ جنہیں یہ بات کنوے ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پوری ساری صورتحال ہے اس میں ہر باضمیر انسان کو فلسطینیوں کے حق میں کھڑا ہونا چاہیے اور امریکہ اور اسرائیل کی مذمت کرنی چاہیے۔ جب تک
انسانوں کا سمندر سڑکوں پہ نکل کر بار بار نہیں آئے گا، اور پوری دنیا میں یہ کام بیک وقت نہیں ہوگا جب تک لوگ اپنے عمل سے اپنی یکجہتی کا اظہار نہیں کریں گے، اور ایک ایسا زبردست قسم کا نیٹ ورک نہیں بنے گا جو ان طالع آزما قوتوں کا راستہ روک سکے، تب تک یہ اسی طرح سے قتل عام کرتے رہیں گے. آج ایک جگہ کریں گے، کل دوسری جگہ کریں گے. نیتن یاہو نے تو واضح کر دیا ہے، اس کے وزراء بار بار یہ اعلان کر رہے ہیں کہ معاملہ صرف یہاں غزہ کا نہیں ہے، معاملہ تو یہ ہے کہ وہ جو نقشہ لہراتے ہیں اس نقشے میں تو وہ اس میں جارڈن بھی شامل ہے، اس میں شام کے علاقے بھی شامل ہیں، بلکہ خاکم بدہن اس میں تو حجاز مقدس کے بھی علاقے شامل ہیں، مدینہ منورہ تک شامل ہے اس میں. تو وہ تو یہ عزائم رکھتے ہیں، اور میں عرب ممالک سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ انہیں اپنا رول ادا کرنا چاہیے. صرف اس سے بات نہیں چلے گی کہ آپ اصولی موقف اختیار کریں یا آپ میڈیشن کرائیں. اب وہ وقت ہے کہ جس میں لوگوں کو سامنے آنا پڑے گا، مسلم حکمرانوں کو. اسرائیل کو یہ طاقت، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ یہ طاقت کس نے دی ہے؟ یہ طاقت امریکہ نے دی ہے یا مسلم حکومتوں نے دی ہے، جن کی خاموشی کے نتیجے میں وہ طاقتور بنا ہوا ہے. جنگ میں تو اسرائیل ہار چکا ہے حماس سے، وہ تو بچوں کو مار رہا ہے، وہ تو عورتوں کو مار رہا ہے. اس لیے ہم پاکستان کی حکومت سے بھی بار بار یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ لیڈنگ رول ادا کریں. پاکستان ایسی مملکت کا نام نہیں ہے کہ جو صرف ایک اصولی موقف اختیار کر لے یا امداد کو روانہ کر دے اور اس پر خوشیاں جو ہے وہ کہے کہ خوش ہو جائے کہ جناب ہم نے تو امداد دے دی. یہ تو بہت منیمم چیز ہے جو ہم کر سکتے ہیں، جو ہمیں کرنی ہی چاہیے. لیکن اس سے بڑھ کر یہ کرنا پڑے گا کہ اب فوجی سطح پر بھی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی اور پیش قدمی کرنے کے لیے اقدامات کرنے پڑیں گے. اس کے بغیر بات بنے گی نہیں، ورنہ سب کا نمبر آئے گا، کوئی بچے گا نہیں. یہ ظالم ایسے عناصر ہیں، یہ صہیونی اور یہودی، جن کی تاریخ یہ ہے کہ یہ تو اپنے محسنوں کو قتل کرتے رہے، یہ تو انبیاء کو قتل کرتے رہے. یہ کسی اپنے اعلی کار کو کیسے بخشیں گے؟ تو ان کی یہ ہسٹری نہیں ہے. اس لیے ان سے بچنا ہے تو ان کے خلاف آنا پڑے گا، منظم ہونا پڑے گا، متحد ہونا پڑے گا، لیڈ کرنا پڑے گا. اور یہی وہ چیز ہے جس کو بنیاد بنا کر ہمیں عوام الناس میں ایک زبردست بیداری بھی پیدا کرنی ہے اور انہیں مثبت طریقے سے میدان عمل میں لے کر آنا ہے. اور اللہ کا شکر ہے جماعت اسلامی اس میں کامیاب بھی ہو رہی ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اللہ کا شکر ہے کہ عوام کی شرکت اس پورے عمل میں بڑھ رہی ہے. اور بھی دینی جماعتیں اور بہت سارے گروپ ایسے ہیں کہ جو یہ کام کر رہے ہیں، ہم سب کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ چونکہ جماعت اسلامی کا دعویٰ یہی ہے، ہم تو مسلک اور فرقہ اور قوم اور برادری اور جغرافیہ سے بڑھ کر انسانیت کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اور قبلہ اول کے ایک ادنا سے خادم اور محافظ ہونے کی حیثیت سے یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں میزبانی کا کردار ادا کر رہے ہیں اور تمام لوگوں کو اس پورے عمل میں شرکت کی دعوت بھی دیتے ہیں. لہذا 20 تاریخ کو اسلام آباد میں جو بہت زبردست مارچ ہوگا، اس میں پورا خیبر پختونخوا کو میں دعوت دے رہا ہوں. پروفیسر صاحب یہاں موجود ہیں، عبدالواسع صاحب، عبدالرزاق عباسی صاحب، عنایت بھائی بھی. ہمارے 4 تنظیمی صوبے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا میں، اور ہم نے بنائی اسی لیے کہ ہم گراس روٹ لیول پر کام کر کے ایک قوت کا اظہار کریں. اور انشاءاللہ خیبر پختونخوا اپنے سارے ریکارڈ توڑ دے گا. ہر علاقے سے، یہ ہزارہ کے ہمارے امیر صاحب بھی موجود ہیں، یہ ناران کاغان سے بھی قافلے آنے چاہیے. سیف الملوک کے پاس بھی کوئی رہتا ہو تو وہاں سے بھی لوگوں کو آنا چاہیے. اور اسی طرح سے جو ہے وہ چترال سے بھی لوگ آنے چاہیے، اور اسی طرح سے جنوبی اضلاع سے بھی قافلوں کے قافلے انشاءاللہ پہنچیں گے. اور وسطی جو ہمارا خیبر پختونخوا وہ تو موجود ہی. میرے ساتھ یہ ڈاکٹر طارق سلیم صاحب، ہمارے صوبہ پنجاب میں بھی 3 حصے ہیں جس کے شمالی پنجاب کے یہ امیر ہیں. انشاءاللہ پورا شمالی پنجاب امٹ کر آئے گا، یہاں ریکارڈ ٹوٹے گا. اور پنڈی اور اسلام آباد کے ہمارے عمرہ تو موجود ہی ہیں. اور اللہ نے چاہا تو لوگ دیکھیں گے کہ واقعی لوگ اپنی غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسلام آباد کی طرف آئیں گے، اور یہاں آپ پارا سے ہم مارچ کریں گے امریکی ایمبیسی کی طرف. ہم کوئی بھی فساد نہیں چاہتے، ہم کوئی بدامنی نہیں چاہتے، لیکن ہم حکومت سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ راستے میں رکاوٹ نہ بنے. ہم پرامن لوگ ہیں،
اور الحمدللہ ہماری تاریخ یہ ہے کہ ہمیں اپنے جلسے اور جلوس کو منظم کرنا آتا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب پوری دنیا میں جب وائٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج ہو سکتا ہے تو پاکستان میں امریکی ایمبیسی کے سامنے احتجاج کیوں نہیں ہو سکتا؟ ان کو کیا پریشانی ہے، کیا تکلیف ہے؟ ایسی بھی کیا غلامی ہے کہ آپ جو ہیں وہ وہ ہمارے بچوں کو قتل کرتے رہیں اور آپ ان کی ایمبیسی کے سامنے بھی نہیں آنے دیتے ہیں؟ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں راستہ دیا جائے، امن کی ذمہ داری ہماری ہے، اور انشاءاللہ ہم دنیا کو دکھائیں گے کہ مسلمان خاص طور پر پاکستانی کتنے منظم ہوتے ہیں اور کس طرح اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اس طرف مارچ کریں گے اور پرامن طریقے سے جائیں گے، اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں، اپنے بچوں کے ساتھ آئیں، اور پوری طریقے سے اپنی اس ایمانی غیرت کا مظاہرہ کریں۔ پرسوں انشاءاللہ 18 تاریخ کو ملتان میں بھی اتنا ہی بڑا مارچ ہوگا انشاءاللہ، اور وہ پوری جنوبی پنجاب سے لوگ وہاں پر شریک ہوں گے۔ آپ نے لاہور میں دیکھا بہت زبردست قسم کا احتجاج تھا، وہ جگہ تنگ پڑ گئی تھی اور بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے تھے جو مارچ میں شریک بھی نہیں ہو سکے۔ پرسوں کراچی میں تو سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے اور شارع فیصل پر انسان تھے۔ تو یہ جذبہ ہے لوگوں کا، اور لوگ اب بائیکاٹ کر رہے ہیں، اور میں اپیل بھی کرتا ہوں کہ بائیکاٹ کریں ان تمام مصنوعات کا جس سے ان صہیونیوں کو فائدہ ملتا ہے، جس سے اسرائیل کو فائدہ پہنچتا ہے۔ جب ہم اس طرح کی بائیکاٹ کی اپیل کرتے ہیں، لوگوں میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو بعض عناصر کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مغرب کا تو سب کچھ ہے، امریکہ کا تو سب کچھ ہے۔ ہم بھی جانتے ہیں کہ ہمارے جو حالات ہیں وہ ہمارے حکمران طبقے نے اتنے خراب کیے ہیں کہ ہمیں اس قابل نہیں چھوڑا ہے کہ ہم اپنی ایجادات زیادہ کریں اور ہماری ٹیکنالوجی میں ہم آگے بڑھ سکیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عقل و شعور ہی ہمارا ختم ہو جائے۔ ہمیں معلوم ہے کون سی چیز استعمال کرنی ہے اور کون سی استعمال نہیں کرنی، یہ کامن سینس سب کا موجود ہے۔ اگر ذرائع ابلاغ پر وہ بالادست ہیں تو ہم ذرائع ابلاغ تو نہیں چھوڑیں گے، اور یہ تو جنگ کا اصول ہوتا ہے کہ دشمن کا ہتھیار دشمن کے خلاف بھی استعمال ہوتا ہے، اور ہم ان سب چیزوں کو استعمال کرنا بخوبی جانتے ہیں۔ وہ تو اس پہ بھی پابندیاں لگاتے ہیں، وہ تو فیس بک پہ بھی ہماری ریچ کم کر دیتے ہیں، وہ تو ٹویٹر پہ بھی ہماری ریچ کم کر دیتے ہیں، وہ تو اور بہت سارے کام اس طرح کے کرتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں کن پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ اور الحمدللہ اب تو پاکستان میں بہت ساری پروڈکٹس ایسی ہیں جو خود کفیل ہیں ہم جس میں، اور اس میں ہمارے تاجروں کو آ گیا نا، منافع خوری نہیں کرنی چاہیے اس موقع پر۔ میں اپنے تاجر برادری سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ کی بغیر کسی مارکیٹنگ کے، آپ کی بغیر کسی کوشش کے، لوگ اربوں روپے بجٹ لگاتے ہیں بڑی بڑی کمپنیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، جہاں ملٹی نیشنل موجود ہوں ان کے مقابلے میں لوکل پروڈکٹ لانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ایک طرف ہمارے فلسطینی قربانی دے رہے ہیں اور دوسری طرف لوگ لوکل برانڈ کی طرف آ رہے ہیں، تو اس پر تو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا، سبسیڈائز کرنا چاہیے ہماری لوکل پروڈکٹس کو۔ تو اس موقع پہ کوئی منافع خوری نہ کرے بلکہ سبسیڈائز کرے، اور ایک بہت بڑا ایونیو اس میں کھل گیا ہے کہ جس میں ہم اپنے برانڈز کو مزید ڈیولپ کریں، اور اس میں جو ہمارے مسلم ممالک ہیں اس تک ہم پہنچائیں۔ ہم نے کراچی میں 2 مرتبہ میرا برانڈ پاکستان کے نام سے یہ پورا کام کیا، جس کے نتیجے میں پاکستانی پروڈکٹس پروموٹ ہوئی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اب یہ اسلام آباد میں بھی ہو، لاہور میں بھی ہو، اور پھر اس کے بعد بنگلہ دیش میں ہو، ترکی میں ہو، ملیشیا میں ہو۔ ہم ایک ایسا انٹرنیشنل وہ بنانا چاہتے ہیں، معاشی ایک نیٹ ورک کے، جس کے نتیجے میں ہماری اپنی پروڈکٹس آگے بڑھیں تاکہ ہم مقابلہ کر سکیں ہر میدان میں۔ اسی طرح ٹیکنالوجی کے میدان میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ حکومتوں کے کرنے کا یہ کام ہے، لیکن بدقسمتی سے حکومتیں یہ کام انجام نہیں دیتی ہیں۔ لہٰذا میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس بائیکاٹ کی کیمپین کو بھی بھرپور طریقے سے چلایا جائے، ہمارے بچے اس میں پارٹیسپیٹ کریں، اس میں خواتین بہت بڑے پیمانے پر رول ادا کر رہی ہیں الحمدللہ، وہ یہ شعور پیدا کریں، اور اسی طرح سے ماس لیول پر اس کام کو ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا مارچ ہے یہ کوئی آخری چیز نہیں ہے۔ 22 اپریل کو انشاءاللہ پورے پاکستان میں ہڑتال ہوگی، اور میں اس موقع پہ یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے یہ جو اعلان کیا ہے یہ اپنے فلسطینی بھائیوں کی مرضی سے کیا ہے، ان کی رضامندی سے کیا ہے، اور انشاءاللہ جلد ان کی طرف سے بھی یہ اعلان انٹرنیشنل گلوبل اسٹرائک اور گلوبل احتجاج کا آئے گا۔
اس لیے کوئی کنفیوژن پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. میں تمام تاجروں سے، ان کے ہر گروپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی ہمارا لوکل ایشو نہیں ہے کہ کل ہڑتال کریں اور پرسوں ہڑتال کریں. اب 22 تاریخ اناؤنس ہو گئی ہے اور ہم عوام سے بھی اپیل کر رہے ہیں اور دکانداروں سے بھی اپیل کر رہے ہیں، ہم تاجروں سے بھی بات کر رہے ہیں، ہم چیمبر سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم یقیناً ایک ہی دن پر زبردست قسم کی یہ اسٹرائک کریں گے، اور پورا پاکستان جب بند ہوگا پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کی اصل حیثیت کیا ہے. لوگ پاکستان کو چند پارٹیوں کا یا پارٹی لیڈروں کو پاکستان سمجھنے لگ جاتے ہیں. پاکستان کسی لیڈر، کسی جرنیل، کسی بیوروکریٹ کا پاکستان نہیں ہے. پاکستان پاکستان کے عوام کا ہے، اور پاکستان کے عوام بے عمل ہو سکتے ہیں، کمزور ہو سکتے ہیں، گناہگار ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی حمیت اور غیرت ابھی باقی ہے، اور وہ نفرت کرتے ہیں ان سب لوگوں سے جو ہمارے بچوں کو قتل کر رہے ہیں، اور یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں پاکستان کے عوام اپنے فلسطینی بچوں سے، عورتوں سے، اپنے جوانوں سے، اپنے بزرگوں سے. اس لیے 22 اپریل کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے. واضح میں اعلان کر رہا ہوں، اعلان ہو چکا ہے. اب ایک ایک تاجر کے پاس جائیں، ایک ایک دکاندار کے پاس جائیں، اور مجھے یقین ہے کہ بات پتہ چلتے ہی لوگ اس میں کوئی سیاست بازی بھی نہ کریں، کوئی تنظیمیں آپس میں سیاست بازی نہ کریں. اس میں بس 22 تاریخ کا اعلان ہو گیا، انشاءاللہ سب عمل کریں گے. پولیٹیکل پارٹیز اسی طرح سے جو جینوئن ایشوز ہوتے ہیں ان کو لے کر آگے چلتی ہیں، اور یہ تو سب سے بڑا ایشو ہے اس وقت کا، پوری دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور یہ مسئلہ صرف ہمارے ذاتی مفادات کا بھی نہیں، اس میں کسی کا فائدہ نہیں، نقصان ہی تھوڑا بہت ہونا ہے، لیکن اس نقصان میں بھی اللہ برکت ڈال دے گا انشاءاللہ. اور جو لوگ بھی اس عمل میں شریک ہوں گے، اللہ نے چاہا تو ان کا اللہ تعالیٰ روزگار بھی اور اچھا کرے گا، ان کا کاروبار بھی اچھا ہوگا انشاءاللہ. اس لیے 22 تاریخ کو ہمیں ایسی یکجہتی کا اظہار کرنا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہ ہوا. اسی طرح سے یہ صرف بات یہاں تک نہیں ہے، اس وقت ہم پوری دنیا کی موومنٹس کے ساتھ رابطے میں ہیں، اسلامک موومنٹس کے ساتھ بھی اور ہیومن رائٹس موومنٹس کے ساتھ بھی. ہم نے خطوط بھی لکھے ہیں، بات چیت بھی ہو رہی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ ایک گلوبل احتجاج اس دن 22 تاریخ کو ہو جائے گا. اور اس میں خاص طور پر ہماری جو ایشیائی ممالک ہیں، اور یہ ہمارے بنگلہ دیش ہے، ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، اسی طرح ترکی ہے، ان سب ممالک کو بھی ہم آن بورڈ لے رہے ہیں. اور یہ ایک زبردست قسم کی چیز ہوگی جو پریشر ڈیولپ کرے گی انٹرنیشنل سطح پر. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ امریکہ، اس کا کام ہے کہ جنگ بندی کروائے، اس لیے کہ جو کچھ ہو گیا ہے اسی کے ایما پر ہوا ہے، اور وہی ویٹو کر رہا ہے ساری قراردادوں کو. تو یہ امریکہ کا کام ہے. ٹرمپ اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں تو کروائیں نا جنگ بندی. تو اس لیے اس دباؤ کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے، اور ہم حکومت پاکستان سے اور تمام مسلم ممالک کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ امریکہ سے ڈرنا بند کر دیں اور اس سے خوف کھانا بند کر دیں. اور پاکستان کی تو میں تمام سیاسی جماعتوں سے کہتا ہوں، چاہے وہ حکومت میں ہو اپوزیشن میں، یہ کیا لائن لگا کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں امریکہ کے لیے کہ وہ اگر نظر کرم فرما دے گا تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ان کا بیڑا پار ہو جائے گا، ان کی نیا پار ہو جائے گی. امریکہ خدا نہیں ہے، اور امریکہ کی تاریخ یہ ہر جگہ شکست کھاتا ہے. وہ جو مزاحمت کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس کی طاقت کو، اس کے نشے کو چور چور کر دیتے ہیں، لیکن جو ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ مزید ذلیل و خوار ہوتے ہیں. یہ ہسٹری ہے، پڑھنا ہے مطالعہ کر لیجئے. ابھی پچھلی جتنے بھی امریکہ نے حملے کیے ہیں اور جہاں جہاں اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے. اس لیے امریکہ سے مت ڈریں، خدا سے ڈریں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہر وقت تصادم کا راستہ اختیار کریں، سر ٹکرائیں، لیکن ہم اپنی ایمان اور غیرت کا سودا بھی تو نہیں کر سکتے. ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم ڈٹ کر بات کریں، اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں. حکمران پارٹیاں اس میں لیڈنگ رول ادا کریں. ہمیں تو کوئی شوق نہیں ہے. یہ جو بڑی بڑی پارٹیاں ہیں جن کو کروڑوں ووٹ ملے ہیں، وہ کیوں نہیں امریکہ کی مذمت کرتے؟ وہ کیوں نہیں امریکہ سے کہتے کہ تم یہ خون مت بہاؤ، اسرائیل کا ساتھ مت دو، اس کو بم مت دو، اس کو جو ہے وہ گولیاں مت دو، اس کو اس طرح کی ٹیکنالوجی دے رہے ہو کہ جس کے نتیجے میں وہ اس نے برباد کر کے رکھ دیا ہے پورے کے پورے غزہ کو. اسی طرح سے ابھی تک وہ سوال ہمارا موجود ہے کہ جو لوگ گئے تھے اسرائیل، پاکستان کے پاسپورٹ ہولڈر، ان کے خلاف حکومت نے کیا کارروائی کی؟ حکومت نے اس میں وضاحت تو ضرور کی ہے کہ ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ چلے گئے اور آ گئے اور آپ کوئی کارروائی بھی نہیں کر رہے؟ اس سے ہم کیا مطلب سمجھیں؟
اس لیے ایک مرتبہ پھر میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ حکومت اس میں ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرے اور اپنی پوزیشن کو واضح کرے کہ وہ اس سلسلے میں انہوں نے کیا کام کیا. اس لیے کہ اس وقت اس پوزیشن کا ہم سوال نہیں کر رہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اسرائیل کے خلاف ہیں. یہ تو پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی ہے, یہ تو ہم بار بار دہرا رہے ہیں قائد اعظم سے لے کر اب تک, بلکہ پاکستان بننے سے پہلے جو پاکستان بنانے والے تھے ان کی واضح پالیسی ہے. پاکستان کا خواب دیکھنے والے علامہ اقبال 1931 میں انہوں نے دورہ کیا فلسطین کا, 1929 میں انہوں نے کانفرنس کی, 1937 کی کانفرنس سے پہلے انہوں نے خطوط لکھے, خود طبیعت کی خرابی کی وجہ سے کلکتہ میں شریک نہیں ہو سکے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حماس کی وجہ سے وہاں کے حالات خراب ہو رہے ہیں, تو 96 سال پہلے 96 ایئرز پہلے علامہ اقبال نے جو تقریر کی تھی اس کانفرنس میں, اس میں کہا تھا کہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کیا جا رہا ہے. 96 سال پہلے بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کیا جا رہا ہے. یہ علامہ اقبال کو اس میں شاعری نہیں کی تھی انہوں نے, ایسا ہو رہا تھا. 1948 میں لاکھوں لوگوں کو بے دخل کیا تھا اور ہزاروں انسانوں کو قتل کیا گیا تھا. اس وقت تو کوئی حماس نہیں تھی, حماس تو 1987 میں بنی ہے, 1987 میں. اس سے پہلے کیا تھا؟ یہ جو مسلسل ہماری زمینوں کے اوپر قبضے ہوئے ہیں. حماس کا کنٹرول تو غزہ میں ہے. یہ ویسٹ بینک میں 1 لاکھ سے زائد لوگوں کو گھروں سے بے گھر کر دیا ابھی پچھلے مہینوں میں اسرائیل نے. تو ویسٹ بینک میں تو وہ ہے فلسطینی اتھارٹی نام نہاد, تو وہ کیوں ہو رہا ہے پھر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حماس کا نام لے کر در حقیقت اسرائیل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں لوگ. تو پاکستان میں بھی ایسی لابیز میں سے کچھ نہ کچھ لوگ آپ کو مل جائیں گے. ایسے لوگوں کو ٹھیک سے جواب دینے کی ضرورت ہے اور اپنے بچوں کو یہ باتیں بتانے کی ضرورت ہے, پوری ہسٹری بتانے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے اسرائیل کو قائم کیا گیا ہے. 1897 میں بنی ہے یہ زیانسٹ موومنٹ, ایسا ہی ہے نا پروفیسر, 1897 میں, آج سے 128 سال پہلے. اس وقت تو حماس نہیں تھی. اس کے بعد 1917 میں اعلان بالفر میں ان کو یہ کہا گیا کہ آ کر تم یہاں پر بیٹھ جاؤ, اور یورپ نے اپنا جو یہودیوں سے تنگ آئے ہوئے تھے ان سے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ چلو سب کو یہاں لا کے بسا دو. تو یہ تو اتنی پرانی باتیں ہیں. پھر جا کر سن 48 میں اس کو اقوام متحدہ نے ایک ملک کی صورت میں مسلط کرنے کی کوشش کی ہے. تو پاکستان بننے سے پہلے بھی اس کو تسلیم نہیں کیا. ہر قرارداد میں یہ بات آئی کہ فلسطینیوں کا حق حاصل ہے کہ ان کی آزاد ریاست بننی چاہیے, اور قائد اعظم نے تو اسرائیل کو استعمار کی ناجائز اولاد قرار دیا, اور قائد اعظم نے کہا ہم کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے. تو اس لیے لیاقت علی خان نے کہا کہ ہم اپنی روح کو نہیں بیچ سکتے تمہاری مراد کے چکر میں, ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. علامہ اقبال نے 1929 اور 31 اور 37 میں سب کچھ کہہ دیا. پھر اس کے بعد پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی بالکل یہی آج تک کی تاریخ میں. تو جو بھی انحراف کرنے کی کوشش کرے گا عبرت کا نشان بن جائے گا, پاکستانی عوام کے غیظ و غضب سے نہیں بچ سکے گا. اس لیے حکومت میں شامل یا اپوزیشن میں شامل ایسے عناصر جو اسرائیل کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں اور امریکہ کے لیے تو بہت زیادہ رکھتے ہیں, تو ان سے میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ کم از کم ہسٹری کا مطالعہ کریں. جو جانتے بوجھتے کر رہا ہے تو وہ تو کر رہا ہے, وہ تو پھر اس کا تو الگ حساب ہے, لیکن جو اگر نادانی میں اس طرح کی باتیں کر رہا ہے تو اسے مطالعہ کرنا چاہیے. تو یہ آج چونکہ آج غزہ اسپیسیفک ہماری یہ سب بات ہے, اس لیے میں نے تفصیل سے آج اس پر گفتگو کی ہے. انشاءاللہ 18 تاریخ کو ملتان میں اور پھر 20 تاریخ کو اسلام آباد میں تاریخی مارچ ہوگا, اور 22 تاریخ کو پورے ملک میں ہڑتال ہوگی. اور اس ہڑتال کے لیے اس کا مومنٹم بنانے کے لیے پورے پاکستان میں درخواست کر رہا ہوں جماعت اسلامی کے کارکنوں سے بھی اور عوام سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ وہ ابھی سے اس کی تیاریاں شروع کر دیں, تاکہ ایسا یکجہتی کا اظہار ہو کہ پھر دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ زندہ قوم ہے. بہت سے مسائل ہیں ہمارے, بہت پریشانیاں ہیں ہماری, ہم جانتے ہیں مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, ہم جانتے ہیں یہاں پر بہت ساری قانون کی عملداری نہیں ہے, حکومت کے بہت سے مسائل ہیں, لیکن ہم ایک بات ضرور جانتے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کے خون کا سودا نہیں ہونے دیں گے, اور ہر وہ کام کریں گے جو ہم کر سکتے ہیں. اگر پاکستانی قوم اس کے لیے تیار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پاکستان کے حالات بھی درست کرے گا. یہ میرا ایمان ہے کہ جب آپ غیرت ایمانی کا مظاہرہ کریں گے, مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے, تو ہمارے مسائل بھی حل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ.